بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں پتہ چلے گا نہیں پتہ چلے گا، میں کبھی باہر جاؤں گی ہی نہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ تمہارا دم نہیں گھٹے گا اس طرح؟ اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مسیحا جیسی ہمدردی تھی۔ مجھے عادت ہو گئی ہے سالار، اتنا ہی سانس لینے کی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جب میں جاب نہیں کرتی تھی تو مہینوں گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ میں اتنے سالوں سے لاہور میں ہوں، لیکن میں نے یہاں بازاروں، پارکس اور ریسٹورانٹس کو صرف سڑک پر سفر کرتے ہوئے باہر سے دیکھا ہے، یا ٹی وی اور نیوز پیپر میں۔ میں اب اگر ان کے علاوہ دوسری کوئی جگہ جاؤں گی تو مجھے سمجھ نہیں آئے گا کہ مجھے وہاں کیا کرنا ہے۔ جب ملتان میں تھی تو بھی ہاسٹل اور کالج اور گھر، مجھے ان کے علاوہ دوسری ساری جگہیں عجیب سی لگتی ہیں۔ مہینے میں ایک بار میں سیدہ اماں کے گھر گئی تھی۔ میں پورے مہینے کے لیے بکس لے لیتی تھی، وہاں سے کتاب کے ساتھ وقت گزارنا آسان ہوتا۔ وہ پتہ نہیں اسے کیوں بتاتی گئی، ہاں وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، زندگی گزارنا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا سالار، مجھے فرق پڑتا ہے اور بہت فرق پڑتا ہے۔ سالار نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جیسی کبھی تمہاری زندگی تھی۔ تم نہیں چاہتی یہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اب نارمل لائف ہی صحیح، لیکن میں سیف ہوں۔ سالار نے بے اختیار اس کے کندھوں پر اپنا بازو پھیلایا۔ تم اب بھی سیف رہو گی، ٹرسٹ می، کچھ نہیں ہوگا۔ میری فیملی تمہیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے، اور اگر تمہاری فیملی کو اب یہ پتہ چلتا کہ تم میری بیوی ہو تو اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے تمہیں نقصان پہنچانا۔ جو بھی ہونا ایک بار کھل کر ہو جائے، تمہیں اس طرح چھپا کر رکھوں اور انہیں کسی طرح علم ہو جائے تو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں پولیس کے پاس جا کر بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ صاف انکار کر دیں گے کہ تم 9 سال سے غائب ہو اور وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ خاموش رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سالار نے بولتے بولتے اس کی خاموشی نوٹس کی۔ مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہیے تھی، کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ بے حد اپسیٹ ہو گئی۔ ہاں اگر تم کسی اور کے ساتھ شادی کرتی تو یہ واقعی انفیئر ہوتا، لیکن میری کوئی بات نہیں۔ میں نے تو خیر پہلے بھی تمہاری فیملی کی بہت گالیاں اور بد دعائیں لی ہیں، اب پھر سے ہی۔ وہ بڑی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر سیٹ بک کروا دوں تمہاری؟ وہ واقعی ڈھیٹ تھا۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ کچھ نہیں ہوگا امامہ، مارک مائی ورڈ۔ سالار نے اسٹیئرنگ سے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تم کوئی ولی نہیں ہو، اس نے خفگی سے کہا۔ اس کے کندھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے وہ بے اختیار ہنسا۔ اچھا، میں نے کب کہا کہ میں ولی ہوں؟ میں تو شاید انسان بھی نہیں ہوں۔ اس کے اس جملے پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے چہرے پر امامہ کی نظریں محسوس کی، ویسے ہی
पापा चाहते हैं हम वहां आएं। इमामा ने इस बार जवाब में कुछ नहीं कहा। उस शाम सलार को डॉक्टर सिब्ते अली और उनकी बीवी कुछ संजीदा लगे थे और इस संजीदगी की कोई वजह उसकी समझ में नहीं आई। इमामा भी खाने के दौरान बिल्कुल खामोश रही थी, लेकिन उसने उसकी खामोशी को गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू का नतीजा समझा। वो लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे जब डॉक्टर सिब्ते अली ने इस मौजू को छेड़ा। सलार, इमामा को कुछ शिकायतें हैं आपसे। वो चाय का घूंट भरते हुए ठिठका। ये बात अगर डॉक्टर सिब्ते अली ने ना कही होती तो वो उसे मजाक समझता। उसने कुछ हैरानी के आलम में डॉक्टर सिब्ते अली को देखा, फिर अपने बराबर में बैठी इमामा को। वो चाय का कप अपने घुटने पर रखे चाय पर नजरें जमाए हुए थी। उसके ज़हन में पहला ख्याल गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू का आया, लेकिन इमामा ने किस वक्त डॉक्टर साहब को गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया था, वो बेहद हैरान हुआ। जी, उसने कप वापस पिर्च में रख दिया। इमामा आपके रवैये से नाखुश हैं, डॉक्टर सिब्ते अली ने अगला जुमला बोला। सलार को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। जी, उसने बेख्तियार कहा, मैं समझा नहीं। आप इमामा पर तंज करते हैं? वो पलकें झपके बगैर डॉक्टर सिब्ते अली को देखता रहा। बेमुश्किल सांस लेकर चंद लम्हों बाद उसने इमामा को देखा। ये आपसे, इमामा ने कहा। उसने बेयकीनी से देखते हुए डॉक्टर सिब्ते अली से कहा, हां, आप उससे ठीक से बात नहीं करते। सलार ने गर्दन मोड़कर एक बार फिर इमामा को देखा। वो अब भी नजरें झुकाए बैठी थी। ये भी आपसे, इमामा ने कहा। उसको तो जैसे 14 तबक रोशन हो रहे थे। डॉक्टर सिब्ते अली ने सर हिलाया। सलार ने बेख्तियार अपने होंठ का एक कोना काटते हुए चाय का कप सेंटर टेबल पर रख दिया। उसका ज़हन बुरी तरह चकरा गया था। ये उसकी जिंदगी की सबसे परेशान कुन सूरत हाल में से एक थी। इमामा ने चाय के कप से उठती भाप पर नजरें जमाए बेहद शर्मिंदगी और पछतावे के आलम में उसका गला साफ करते हुए कहते सुना, और जो कुछ हो रहा था ये इमामा की ख्वाहिश नहीं थी, हमाकत थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। और ये कि आप कहीं जाते हुए उसे इन्फॉर्म नहीं करते। परसों आप झगड़ा करने के बाद उसे सईदा बहन की तरफ छोड़ गए थे। इस बार सलार ने पहले कलसूम आंटी को देखा, फिर डॉक्टर सिब्ते अली को और फिर इमामा को। अगर आसमान उसके सर पर गिरता तब भी उसकी ये हालत ना होती जो इस वक्त हुई थी। झगड़ा? मेरा तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसने बामुश्किल अपने आवाज पर काबू पाते हुए कहना शुरू किया था। और इमामा ने खुद मुझसे कहा था कि वो सईदा अम्मा के घर रहना चाहती हैं, और मैं तो पिछले 4 दिनों से कहीं वो बात करते करते रुक गया। उसने इमामा की सिसकी सुनी थी। उसने बेख्तियार गर्दन मोड़कर इमामा को देखा। वो अपनी नाक रगड़ रही थी। कलसूम आंटी और डॉक्टर साहब भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। सलार बात जारी नहीं रख सका। कलसूम आंटी उठकर उसके पास आकर उसे दिलासा देने लगी। वो हक्का बक्का बैठा रहा। डॉक्टर सिब्ते अली ने मुलाजिम को पानी लाने के लिए कहा। सलार की
کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں اپنی صفائیاں دینے اور وضاحت کرنے کا موقع نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ الو کا پٹھا ہے، کیونکہ پچھلے 4 دن سے اس کی چھٹی ایس جو سگنلز بار بار دے رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھے، صرف اس نے خوش فہمی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ 5-10 منٹ کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب تقریباً آدھے گھنٹے تک سالار کو سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے ساری لاتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے برابر بیٹھی امامہ کو بے حد ندامت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد سالار کا اکیلے میں سامنا کرنا کتنا مشکل تھا، اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں ڈاکٹر صبتی علی کے گھر سے نکلتے ہوئے امامہ نے اسے کہتے سنا، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں یقین نہیں کر سکتا۔ اسے اس سے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ ونڈو اسکرین سے نظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی، اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں، تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، تمہیں بتائے بغیر جاتا ہوں، تمہیں سیدہ اماں کے گھر چھوڑ گیا تھا، جھگڑا کیا تھا، تم نے ان لوگوں سے جھوٹ بولا۔ امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اسے اتنا برا نہ لگتا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس نے بے حد خفگی سے کہا۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں؟ سالار کی آواز میں تیزی آ گئی۔ تم نے اس رات میری اندھیرے میں سونے کی عادت کو عجیب کہا۔ وہ بے یقینی سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ طنز تھا، وہ تو بس ایسی ایک بات تھی، مگر مجھے اچھی نہیں لگی، اس نے بے ساختہ کہا۔ تم نے بھی تو جواباً میری روشنی میں سونے کی عادت کو عجوبہ کہا تھا۔ وہ اس بار چپ رہی۔ سالار واقعی بہت زیادہ ناراض ہو رہا تھا۔ اور میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، وہ اگلے الزام پر آیا۔ مجھے لگا تھا، اس نے اس بار مدافعانہ انداز میں کہا۔ لگا تھا؟ وہ مزید خفا ہوا۔ تمہیں صرف لگا اور تم نے سیدھا ڈاکٹر صاحب سے جا کر کہہ دیا؟ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، سیدہ اماں نے سب کچھ کہا تھا، اس نے وضاحت کی۔ وہ چند لمحے صدمے کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ یعنی تم نے ان سے بھی یہ سب کچھ کہا ہے؟ وہ چپ رہی۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ اسے اب سیدہ اماں کی اس رات کی بے رخی کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور میں کہاں جاتا ہوں جس کے بارے میں نے تمہیں نہیں بتایا؟ سالار کو یاد آیا۔ تم سحری کے وقت مجھے بتا کر گئے۔ سالار اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ امامہ، میں مسجد جاتا ہوں اس وقت فرقان کے ساتھ، اس کے بعد جم اور پھر واپس گھر آ جاتا ہوں۔ اب میں مسجد میں تمہیں بتا کر جایا کروں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ مجھے کیا پتا تم اتنی صبح کہاں جاتے ہو؟ مجھے تو اب سیٹ ہونا ہی تھا، امامہ نے کہا۔ اس کی وضاحت پر وہ مزید تپ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں رمضان میں سحری کے وقت کہاں جا سکتا ہوں؟ کسی نائٹ کلب یا کسی گرل فرینڈ سے ملنے؟ کوئی احمق بھی جان سکتا ہے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں۔ وہ احمق کے لفظ پر بری طرح تل ملائی۔ ٹھیک ہے، میں واقعی احمق ہوں بس۔ اور سیدہ اماں کے گھر میں رہنے کا تم نے کہا تھا نا؟ اور کون سا جھگڑا ہوا تھا تمہارا؟ اتنے زیادہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ وہ اس بار اس کی بات پر روان سی ہو گئی۔ بار بار مجھے جھوٹا مت کہو امامہ، جو جھوٹ ہے میں اسے جھوٹ ہی کہوں گا۔ تم نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ وہ واقعی بری طرح اپ سیٹ تھا۔
اچھا اب یہ سب ختم کرو۔ اس نے امامہ کے گالوں پر یکدم بہنے والے آنسو دیکھ لیے تھے اور وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں امامہ، اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ روتی رہی۔ یہ ٹھیک نہیں امامہ، تم نے ڈاکٹر صاحب کے گھر بھی یہی کیا تھا میرے ساتھ۔ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا لیکن جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا وہ اس کی شادی کا چوتھا دن تھا اور وہ 1 گھنٹے میں دوسری بار یوں زارو قطار رو رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رو رہی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا۔ یہ تو خیر امامہ تھی۔ وہ بے اختیار نرم پڑا۔ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اس نے جیسے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اپنی سرخ ہوتی ناک کو رگڑا اور سلار کی صلح کی کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، میں اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا تم میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو گے۔ وہ اس کے جملے پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس نے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، کیسا سلوک؟ تم وضاحت کرو گی؟ اس کے لہجے میں پھر خفگی اتر آئی۔ میں نے آخر کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ سلار نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو یقیناً سر بھی پکڑ لیتا۔ باقی رستے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ بالآخر چپ ہو گئی۔ سلار نے سکون کا سانس لیا۔ اپارٹمنٹ میں آ کر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بیڈ روم میں جانے کے بجائے لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ سلار بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ روم میں آیا۔ وہ تب بھی اندر نہیں آئی۔ اچھا ہے، اسے بیٹھ کر اپنے رویے کے بارے میں کچھ دیر سوچنا چاہیے۔ اس نے اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچا۔ وہ سونا چاہتا تھا اور اس نے بیڈ روم کی لائٹس آف نہیں کی تھی، لیکن نیند یکدم اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب ٹھیک ہے بندہ سوچے، لیکن اتنا بھی کیا سوچنا۔ مزید 5 منٹ گزرنے کے باوجود اس کے نمودار نہ ہونے پر وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ 2 منٹ مزید گزرنے کے بعد وہ بیڈ روم سے نکل آیا۔ وہ لاؤنج کے صوفے کے ایک کونے میں دونوں پاؤں اوپر رکھے کشن گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سلار نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم وہ اس وقت رو نہیں رہی تھی۔ سلار کے لاؤنج میں آنے پر اس نے سر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس اسی طرح کشن کو گود میں لیے اس کے دھاگے کھینچتی رہی۔ وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے امامہ نے بے اختیار صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ سلار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ یہیں بیٹھو، اس نے تہمکانہ انداز میں اس سے کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا، پھر ارادہ بدل دیا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنے بازو سے سلار کا ہاتھ ہٹا دیا۔ میرا کوئی قصور نہیں، لیکن آئی ایم سوری۔ اس نے مصالحت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا۔ امامہ نے خفگی سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ فی الحال اس کی معذرت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا؟ امامہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے اس کے خاموش رہنے پر کہا۔ تم مجھے اگنور کرتے رہے۔ ایک لمحے توقف کے بعد اس نے بالآخر کہا، اگنور؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ میں تمہیں اگنور کرتا رہا؟ میں کر سکتا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ امامہ نے اس سے نظریں نہیں ملائیں۔
تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو یہ کہ تمہیں اگنور کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے تم سے؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے اتنے سالوں سے خوار ہوتا پھر رہا ہوں میں، لیکن تم کرتے رہے۔ وہ اپنی بات پر مؤثر تھی۔ تم زبان سے ایک بات کہتے ہو لیکن تم وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔